تمام احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى تابع الاتم امامنا المہدی الموعود وعلى آلہما واصحابہما اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم مصلیان جمعہ، عزیز و دوستوں، نوجوانوں، گزشتہ ملاقات میں آپ نے پیارے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا دور، اس کا مختصر سا خاکہ ملاحظہ کیا اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہجرت آپ نے فرمائی، اس سے متعلق بھی مختصر سا بیان اس سلسلے میں بھی سماعت کیا اور مکے سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے سکون کی سانس لی اور پیدا ہوئے تھے مکے میں۔ منصب نبوت پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا۔ مکۃ المکرمہ میں دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کا کام شروع ہوا مکے میں، لیکن مکۃ المکرمہ میں جو جہالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، وہ سارے جہلا اور وہ سارے مشرکین، وہ سرداران قریش خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو بہت زیادہ تکلیفیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ مکے کے لوگ چونکہ یہاں سختی ہے، یہ لوگ سخت مزاجی کی وجہ سے صحیح بات کو سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہ ہو، اس سے قاصر ہوں۔ اگر اللہ کا حکم ہو تو یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اس سے پہلے یہ بھی ارادہ ہوا کہ طائف کا سفر کیا جائے۔ طائف چونکہ زرخیز علاقہ، سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح یہاں کی زمین زرخیز ہے، اسی طرح وہاں کے باشندوں، وہاں کے رہنے والوں کی بھی دل کی دنیا نرم ہوگی، دل کی زمین زرخیز ہوگی۔ ہدایت کی باتیں سن کر وہ پوری طرح سے ہدایت کو بلا چوں و چرا قبول کریں گے، اس امید، اس ارادے کے ساتھ طائف کا سفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا
کیا ماجرا وہاں پیش آیا سب آپ لوگ جن کا مطالعہ ہے، جو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ان کے علم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توحید کا پیغام تھا اسے اپناتے تو کیا، اسے ماننا تو دور کی بات، سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور طائف کے اوباش آوارہ لڑکوں کو اس ہستی کے پیچھے لگا دیا جس کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسی ہستی، ایسی بزرگ ہستی کے پیچھے اوباش اور شریر لڑکوں کو لگا دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے، اس لیے سمجھتے تھے کہ وہ اپنی دولت پر، اپنی زمینوں پر، اپنے کھیتوں پر، اپنی طاقت پر، اپنے اقتدار پر پوری طرح سے مست و مگن تھے اور اس نشہ میں پوری طرح سے ڈوبے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں انہیں ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے ایک ہونے کا معاملہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے خاتم النبیین، نبی آخر زماں بنا کر مبعوث کیا ہے، جس کا وعدہ توریت، انجیل اور زبور میں کیا گیا ہے، میں وہ ہوں۔ کہنے لگے کہ یہ تو احمد آنے والے تھے، تم تو محمد ہو، محمد کو ہم نعوذ باللہ نہیں جانتے، اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اور اتنے پر اکتفا نہ کر سکے تو لڑکوں کو لگا کر پوری طرح سے پتھراؤ کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور پوری طرح سے دفاع کرنے کی کوشش کی۔ جتنے بھی پتھر آتے تھے حضرت زید اپنے اوپر لینے کی پوری کوشش کرتے تھے، لیکن باوجود اس کے کیونکہ نشانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح سے جسم پوری طرح سے لہو لہان ہو گیا، پورے جسم سے لہو بہ کر نالین مبارک میں جمع ہو گیا، پوری طرح سے نڈھال اور کمزور اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے اور تھکار کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے کندھوں پر لے کر ایک یہودی کے باغ میں آئے۔ سب نے اس واقعے کو سنا ہے۔ وہاں یہودی جب دیکھا نورانی چہرہ ہے، ہو نہ ہو یہ اللہ کی برگزیدہ ہستی ہے، وہ یہ سوچ کر اپنے باغ سے انگور کے گوشے طبق میں رکھ کر بھیجا اور اس طرح سے خدمت کی۔ آج بھی وہ باغ آثار قدیمہ کے لیے جو وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے سب کا منتظر ہے جو وہاں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے زخموں سے چور، تھک ہار کر بیٹھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور پورے بہت سارے فرشتوں کی جھرمٹ میں آئے اور فرشتوں نے کہا، جبرائیل نے کہا، یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور اس طرح سے یہاں کے جو جاہل ہیں، جو آپ کو ستاتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، ان کو پوری طرح سے پیس کر رکھ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا گیا۔ میرا خیال یہ ہے، میرے سوچنے کا انداز یہ ہے، میری امید اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ اگر یہ جوہلا، یہ جاہل، یہ شریر، یہ فسادی اگر آج ہدایت کی بات نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں اللہ کے پیغام کو سمجھیں، رسالت کو سمجھیں، میرے نبی ہونے کو قبول کر لیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان پر کسی قسم کا عذاب نہ ہو۔ رحمت للعالمین، پوری رحمت کا مظاہرہ کیا تو جبرائیل امین بھی خاموش تکتے رہے۔ پھر اس کے بعد سنبھل کر جب وہاں سے مکے کی طرف چلے تو جب مکے کی طرف جا رہے تھے، ایک مقام ہے مکے سے پہلے
اس مقام پر وہی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ نشر کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکوہ تو نہیں کیا تھا، لیکن آخر بشر تھے، وہ بشر نہیں جو ہم ہیں، نوری بشر تھے، اور بشری تقاضے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف اس وقت دیکھا اور فرمانے لگے اے اللہ یہ کن لوگوں کے حوالے تو نے مجھے کر دیا ہے، یہ نہ مجھے سمجھتے ہیں، مجھے نہ سمجھیں تو نہ سمجھیں، تیرے پیغام کو بھی نہیں سمجھتے، تیرے یہ ہونے کو نہیں مانتے، اور ماننے کی تو بات دور کی یہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے. اے اللہ تو ان پر رحم فرما. اس طرح کی جب دعا کی تھی تو اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اللہ تعالی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ تعالی محبت کرتا ہے. جب مکے کے قریب پہنچے تو سورہ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، دھارس دی. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کیا ہم نے تمہارے سینے کو شرح صدر نہیں کیا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ اپنے دل کو چھوٹا مت کیجیے، اپنے دل کو میلا نہ کیجیے. آپ کی محبت، آپ سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لوگ مانے کہ نہ مانے، لیکن ہمارا منشا، ہمارا ارادہ اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے، کرتے رہیں گے، ہوتا رہے گا آپ کا ذکر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آج سے ذکر ہو رہا ہے اور حشر تک، حشر کے دن بھی اگر کوئی کسی کو کوئی گناہوں کی وجہ سے، جرم کی وجہ سے ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور آپ کو وہ مقام مرتبہ دیا جائے گا جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، وہ مقام پر ہم فائز کرتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تمہارے ذکر کو بہت بلند کریں گے، بہت بلند کر دیا ہے، لہذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تکلیفوں اور پریشانیوں کے بعد آسانیاں اور خوشیاں بھی ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ڈھارس دی، ہمت باندھی، خوش کیا اپنے حبیب پاک محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اس کے بعد موقع آتا ہے اور رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے. 26 رجب 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان بنا کر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، میرے اور آپ کے پیارے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اور آپ کی خود ذات گرامی کو، بلکہ آپ کے پورے وجود کے ساتھ آپ کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، سوائے آپ کے کسی کو معراج نصیب نہیں ہوئی. پوری طرح سے اپنے وجود کے ساتھ بنفس نفیس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بلایا اور وہاں پر آپ کو پورا اہتمام کیا، انتظام کیا. فرشتے حیرت میں پڑ گئے تھے اور بہت سارے انتظامات تھے، اور روایتوں کے احادیث کے قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے وہاں سے نکلے تھے تو گھر کی کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی سوکھا بھی نہیں تھا کہ وہ زمین سے، یعنی حرم محترم سے بیت اللہ کے وہاں سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر آپ کو کرایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں تک لے جایا گیا، 7واں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت و دوزخ سارا انسپیکشن آپ کو کروایا گیا. یہ ساری چیزیں آپ کو اتنی مختصر سی مدت میں، مختصر سے وقت میں کرا دیا کہ دنیا حیرت میں ہے. آج بھی اس واقعے کو سنتے ہیں
تو سائنٹیفک ویو سے تحقیق کر کے سمجھنے والے، جن کو ہدایت بھی مل رہی ہے، جن کو سائنسدان کہا جاتا ہے، وہ بھی اس واقعے کو ریسرچ کر کے سمجھ گئے ہیں۔ اور کچھ لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں، وہ انکار کرتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دینا ہو اس وقت بھی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اور آج بھی کچھ لوگ معراج کے واقعے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن کچھ سائنسدان ایسے ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، انکاری ہیں، رسول اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کی وحدانیت کے انکاری ہیں، قرآن کے انکاری ہیں، لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے نائب خلیفہ جسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس انسان کے ہاتھوں میں کچھ ایسی حکمتیں دی جس کی بنیاد پر انسان تحقیق کرتے کرتے آسمانوں تک پہنچا، پھر چاند پر پہنچا، یہاں تک کہ سورج پر، ستاروں پر بھی کمندیں ڈال رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں تحقیق کرتے کرتے پتہ یہ چل رہا ہے کہ معراج کے واقعے کو بھی سائنسدان اعتراف کرتے ہیں۔ اتنا زیادہ بلند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عرش پر پہنچے، ہم کلامی کا چرپ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، رأیت ربی بعین رأسی، میں اپنے سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا۔ ہم کلامی ہوئی۔ مختصر یہ بات کہیں سے کہیں چل پڑی۔ آج کے میرا اصل عنوان کی طرف واپس آؤں، یہ بھی اسی کا عنوان ہے۔ یہ ساری باتیں مکی مدنی زندگی اور اس کے درمیان کے واقعات، یہ ساری چیزیں جب میلاد کا مہینہ آتا ہے، وائز مقرر خطیب اپنے بیانوں میں، شاعر ادیب اپنی تحریروں شاعری میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم بھی اس کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں دوبارہ بار بار خصوصاً نوجوانوں کو اس کا ریویژن کروایا جائے، آموختہ دہرایا جائے، تاکہ ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب مومنین کی شان یہ ہے کہ ان کے سامنے آیات کو بیان کیا جاتا ہے اور جو اچھے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، تو وہ سارے واقعات کو، سچے واقعات کو، اچھے واقعات کو، قرآن کی آیات کو جب سنتا ہے مومن، تو اذا تلیت آیاتہم زادتہم ایمانا، اس کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اضافہ، ایمان میں اضافہ بہت بڑی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ ایمان میں، خود کے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے، سب کے ایمان میں، تاکہ اضافہ ہوتا رہے، اس طرح سے کوششیں وائزوں کی، مقرروں کی، خطیبوں کی، شاعروں کی، ادیبوں کی ہوتی رہتی ہے۔ غرض یہ کہ اس کے بعد جب ہجرت کا موقع آیا، ہجرت کے بعد پہلی جنگ بدر ہوئی تھی، جسے آپ نے گزشتہ ملاقات میں آپ نے سماعت کیا، مجھے کہنے کی اس واقعے کو بتانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس وقت آپ نے سنا کہ صرف 313 تھے، 313 صحابہ جن کے جسموں پر پھٹے پرانے کپڑے، ہاتھ میں صحیح قسم کی تلواریں بھی نہیں، ٹوٹی تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو تلوار نہیں، تیر ہے تو تیر کمان نہیں، اور اسی طرح سے پوری طرح سے گویا کہ نہتے مسلمان 313 ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ یہ کہ ایک صحابی کے ساتھ 70,000 فرشتے مل کر وہ جنگ لڑے اور کامیابی ہوئی، آپ نے سنا۔ اور حق اور باطل کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے، جب بھی حق و باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے، تو وہاں ایک باطل پر تھا، ایک حق پر تھا۔ وہاں سے چل رہا ہے سلسلہ، سارے انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ستایا گیا، کانٹے بچھائے گئے، راستے روکے گئے، مکہ سے نکالا گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
اتنی تکالیف اٹھائی جن کی تکلیفوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ ہو جاتے تھے اور رونے لگتے تھے، آنکھیں نم ہونے لگتی تھی. اللہ سے التجا کرتے تھے، اللہ ان کے عزتوں کی، جان و مال کی، ان کے ایمان کی حفاظت فرما. دعائیں فرماتے رہتے. حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، پھر مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ملا. مدینے میں گئے. وہاں جانے کے بعد مکے والے، مدینے والے اجنبی. حقیقت میں سب سے پہلا کام جو مسجد نبوی بنانے کے لیے جگہ، وہ بھی اس پر بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. 2 یتیم بچوں کی جگہ انہوں نے پیش کیا کہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. لیکن صاحب شریعت محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. نابالغ بچوں سے اس طرح کی چیزیں قبول نہیں کی جاتی. اے ابو بکر، اس جگہ کی قیمت ادا کر دینا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ کی قیمت ادا کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ یہاں مسجد بنائی جائے. مسجد بنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر بھی بنایا گیا. زندگی شروع ہوئی. بدر کا معاملہ پیش آیا. 313 صحابہ، لیکن اللہ پر مکمل بھروسہ. کھلی فتح مبین اللہ تعالیٰ نے عطا کی. بڑے بڑے سردار وہاں پر واصل بجہنم ہوئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا کی. یہاں خوشی کا ماحول تھا. مکے میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور کفار مکہ، دشمنان اسلام، دشمنان خدا، دشمنان رسول، ان کے دل میں کھسک کی بغض کی آگ اٹھنے لگی اور سوچنے لگے کہ اگر ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو اور پھلیں گے پھولیں گے، پتہ نہیں اور کیا کتنی بڑی طاقت بن جائیں گے. اس لیے جنگ بدر کا بدلہ لینا چاہیے. اس کے لیے وہاں سے نکلے مکے سے. جیسے جیسے مدینے کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی اس کی خبر پہنچی. میں عرض کر رہا تھا کہ جب مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے گئے، اتنی محبت ہو گئی تھی آپس میں مہاجرین اور انصار کے درمیان. انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے، مہاجر ہجرت کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی اور گھر کا انتظام ہوا، پھر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مکے کے اور مدینے کے سب کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اخوت قائم کی. ایک دوسرے کا بھائی بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے. لہذا میں آج اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ انصار و مہاجرین جو قریب میں بازو میں برابر میں جو ٹھہرے ہوئے سب آپس میں گلے ملو اور ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا لو اور اپنی جائیداد میں سے آدھا دے دو، اپنے گھر میں سے آدھا دے دو اور ان کو مسکن بنا کر دے دو. انصار بھی پورے کھلے دل کے ساتھ ان کا استقبال کیا. مہاجرین کو اپنا بھائی بنایا، گھر میں سے آدھا دے دیا، کھیتوں میں سے باغوں میں سے آدھا دے دیا. اور اسی طرح سے بہت ساری ہجرت کے اس واقعے کے دن ایک روح پرور منظر جو تھا وہ دیکھنے کا وہ منظر تھا. اس وقت کی مقدس ترین آنکھوں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا اور وہ صحابہ کو، وہ مہاجرین کو، وہ انصار کو بھی دیکھا، ان کی قربانیوں کو بھی دیکھا. ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جب کفار مکہ
مکے سے چلے مدینے کے قریب پہنچے تو خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفنس کا حکم دیا. اور اسلام کا قانون بھی ہے، اللہ کی طرف سے قانون بنا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم یہ ہے کہ کفار ان پر حملہ نہ کیا جائے. جب وہ حملہ کریں تو ان کے مقابلے میں اس کا دفاع کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کی حفاظت کرنے، اس کو بلند کرنے، اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے ہم بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں. لہذا مکے سے چلے تھے لوگ اور 3000 کا لشکر تھا، پوری طرح سے تیاری کے ساتھ. جنگ بدر کے موقع پر 1000 313 صحابہ، اور جنگ احد کے لیے جب آئے تو کفار کا لشکر 3000 سے زیادہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ انصار مہاجرین 700 کی تعداد. اور جب بھی حق و باطل ٹکراتا، حق کی کامیابی کے لیے مومن کی شان یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے، اس کا طریقہ، اس کا لازمہ یہ ہے، اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ کثرت و قلت کی طرف نظر نہ رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے. 3000 کا لشکر کفار کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے میدان میں پہنچے، بات کو مختصر کر کے اپنی گفتگو کو تمام کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سپہ سالار بن کر جن کو جہاں جہاں تعینات کرنا تھا، جہاں جہاں کھڑا کرنا تھا کھڑا کیا. احد کی پہاڑی پر کچھ تیر اندازوں کو کھڑا کیا، اور ان کو حکم یہ دیا تھا کہ کامیابی اگرچہ کہ ہماری یعنی مسلمانوں کی ہو بھی جائے، جب تک میں دوسرا حکم دو نہ بلاؤں اس وقت تک اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا، میرے دوسرے حکم کا انتظار کرنا. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کو تیر اندازی کے لیے پہاڑی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، کھڑا کیا تھا، ادھر جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ہوئی، زبردست کامیابی ہوئی. اس کامیابی کو دیکھ کر جن تیر اندازوں کو پہاڑی پر کھڑا کیا تھا ان میں اختلاف ہوا، تفرقہ پڑا. کچھ کہنے لگے کہ اب تو کامیابی ہوگی، ہمیں جانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنا چاہیے. کچھ لوگ ڈٹے رہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب تک ان کا دوسرا حکم نہ ملے ہم یہاں سے ذرا برابر بھی آگے نہ بڑھے. اختلاف بڑھتا گیا. جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پرواہ نہ کی، اختلاف میں پڑے رہے، اور نافرمانی کا ایک ہلکا سا ان کے اندر ایک جھلک پیدا ہونے لگی، جس کے نتیجے میں پہاڑی پر سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا اس پہاڑی سے نیچے اترے، میدان کی طرف آئے. جب دشمن نے دیکھا کہ پہاڑی پر سے تیر انداز نیچے اتر چکے ہیں، دوسری طرف سے دوبارہ آ کر تازہ دم ہو کر کفار نے حملہ کیا. مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور اس موقع پر 70 مسلمان بھی شہید ہوئے. اس واقعے سے علماء کرام، وائز، مقرر، خطیب حضرات اور شاعر و ادیب اپنے اپنے ڈھنگ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہلکی سی نافرمانی کی وجہ سے 70 لوگ شہید ہوئے، اور کامیاب جو جنگ ہوئی تھی اسے پھر سے شکست ہوئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آواز دی، پھر جمع کیا اور آئے، جمع ہوئے، پھر سے کامیابی ہوئی. اس موقع پر اسی طرح کے واقعات کے تدارک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وہ اولو الامر منکم، جو تمہارا امیر ہے اس کے حکم پر چلو۔ اللہ کی اطاعت لازمی تھی، رسول اللہ سامنے موجود تھے، ان کے بھی اطاعت ضروری تھی، نافرمانی ہوئی جس کے نتیجے میں نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ اولو الامر منکم، جو شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کے حوالے سے جو کام کرتا ہے، جو خدمت کرتا ہے، جو رہبری کرتا ہے، جسے مرشد کہتے ہیں، وہ امیر ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور امیر کے احکامات میں، امیر کے کاموں میں خلل ڈالیں گے تو نافرمانی ہوگی۔ اس طرح سے یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہمارے لیے بہت بڑے عبرت ناک واقعات ہیں۔ تو مختصر یہ کہ اس کے بعد جو جنگ احد ہوئی، پھر اس کے بعد مختصر کر کے ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو تمام کروں۔ اس کے بعد میں جنگ حنین کا موقع آیا۔ جنگ حنین کے موقع پر مسلمانوں کا لشکر 15,000 پر تھا۔ 15,000 مسلمانوں کا لشکر، اسلامی لشکر تھا۔ اور کچھ مسلمانوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوا، اپنے لشکر کی طرف نگاہ ڈالی، سوچنے لگے کہ آج تو ہم کثرت میں ہیں، 15,000 کی تعداد میں ہیں، احد کے موقع پر صرف 3,000 تھے، اور جنگ بدر کے موقع پر صرف 313 تھے، آج 15,000 ہیں۔ کثرت پر بھروسہ کیو، نتیجہ یہ ہوا جنگ شروع ہوئی اور ایک ہی جھٹکے میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ جیسے ہی شکست ہونے لگی، مسلمان ان کے پیر اکھڑنے لگے، میدان سے نکلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدائیں دی، آواز دی، انا النبی لا کذب انا ابن المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ بار بار یہ صدائیں دینے لگے، انا النبی لا کذب انا ابن المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، واپس آؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، صداؤں پر پھر سے مسلمان اللہ پر بھروسہ کر کے اکٹھا ہوئے، حضور کے ساتھ پھر سے جمع ہوئے، کھڑے ہوئے، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پوری طرح سے اللہ پر بھروسہ کر کے لڑنے لگے۔ پھر زبردست اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بتانا یہ مقصد تھا کہ تم اگر قلت کثرت پر بھروسہ کرو گے تو یہ تمہاری کوتاہی ہوگی۔ اور بھی کچھ واقعات ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں کہنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مختصر یہ ہے کہ آخر میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں، آج کسی پر طاقت ہے تو طاقت کے ذریعے سے سامنے والے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اقتدار ہے تو اس اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے سامنے والے کو کمزور بنانا چاہتا ہے، اور اسی طرح سے حق کو حق جان کر بھی آنکھیں اپنی مون کر غلط راستے پر چل پڑتے۔ یہ دنیا ہے، یہ جگہ جی لگانے کی جا نہیں ہے، یہ دنیا ہے، تماشا ہے، تماشا نہیں، عبرت کی جا ہے۔ کتنے برس یہاں زندہ رہیں گے؟ کسی کو 100-125 سال زندگی مل جائے تو بہت ہو گیا، 950 سال انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، پھر ان کو بھی جانا پڑا، سب کو ایک دن جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہمارے بزرگوں نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جتنی تکالیف برداشت کر کے تکوتو کیا،
پیہم و مسلسل جد و جہد کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، حق کو ہم تک پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے گھر بار والوں کو، گھر بار کو، سب کو، مال و متاع کو، سب کو اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، دین اسلام کے نام پر، حق کے نام پر قربان کر دیا۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن پھر بھی جہاں ذات کا معنی لاتا ہے وہاں اپنی ذات کی حد تک سوچتے ہیں۔ اپنی ذات کی حد تک سوچنے والا انسان نہیں ہے، وہ انسان نما حیوان ہے۔ مجھے کہنے دیجیے گا کہ اگر اسی طرح سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو یہ دین اسلام ہم تک کیسے پہنچتا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی تھا کہ جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق، نبی آخر الزمان، آخری نبی، اپنا محبوب ترین بندہ بنا کر مبعوث کیا، اور اللہ کا منشا یہی تھا کہ کسی کے آنے کا، کوئی نبی کے آنے کا مقصد تھا، ان کا صرف ایک علاقہ تھا، کوئی بستی تھی، کوئی محلہ تھا، کوئی 2-3 بستیاں تھی، مگر میرے اور آپ کے پیارے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور اخلاق کا پوری طرح سے اس کو پیکر بن کر آئے، اور پھر نبی آخر الزمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ساری وہ زندگی کس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے، پیدا ہونے سے لے کر خبر میں پہنچنے تک کس طرح کی زندگی بسر کرے، انفرادی زندگی کیسے ہو، اجتماعی زندگی کیسے ہو، جائز دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، کمانا ہے تو کس طرح سے کمایا جائے، کسی سے قرض لیتے ہیں تو اس کا کیا اصول ہے، قرض دیتے ہیں تو اس کا کیا اصول ہے، اور مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، نماز ختم کرتے ہیں تو پھر اس کے اصول کیا ہیں، نماز جاری رکھتے ہیں تو کس طرح سے جاری رکھا جائے، اور اسی طرح سے اجتماعی زندگی جس میں زندگی کے ہر شعبے میں کس طرح سے زندگی بسر کی جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہدایت کا پوری طرح سے خواہش مند، کوئی اگر بھٹک جاتا ہے تو بے چینی سے انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ کب پلٹ آئے گا۔ جب گھر سے بچہ کہیں ناراض ہو کر چلا جاتا ہے تو جو ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ جلدی سے آئے، کھانا کھا لے، پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، کچھ پانی پی لے، سکون سے اپنے بستر پر سو جائے۔ ارے اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت جو غلط راستے پر نکل پڑے ہیں بندے وہ واپس پلٹ آئے۔ رحمت خدا بہانہ نہیں جو اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، کب آئے گا بندہ؟ جب واپس آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ میں غفلت میں پڑ گیا تھا، میری نادانی ہو گئی، میں جہالت میں پڑ گیا تھا، جہالت کی بنیاد پر لوگوں کو ستایا، تیری عبادت سے، تیری بندگی سے دور رہا، دین اسلام کا نقصان میں نے کیا، اپنے حق میں بھی نقصان کیا، دوسروں کے حق میں بھی میں روڑے اٹکایا، یہ ساری چیزوں کا اللہ معاف کر دے اور پھر مجھے راہ ہدایت پر گامزن کر دے، میری ساری خطاؤں کو بخش دے، سچی پکی میری توبہ قبول فرما اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تڑپ کر آنکھیں نم کر کے اس کے 2 خطرے نیچے جب گر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من بقا خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اللہ کے خوف سے ڈر کر روتا ہے، سچی پکی توبہ کرتا ہے، حرم اللہ علیہ النار، اس پر جہنم کی آگ کو اللہ تعالی حرام کر دیتا ہے۔ پلٹ آئیے، اللہ کی طرف پلٹیے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑیے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقے میں نہ پڑو۔ مہدی موعود علیہ السلام نے بھی یہی درس دیا، در اتفاق نصرت دین، در نفاق ہزیمت دین۔ کسی بھی قسم کا اختلاف ہو، دین میں نقصان ہوگا، بگاڑ ہوگا، کمی ہوگی، نقصان ہوگا۔ اگر ہم اس میں خلل ڈالنے والے بنیں گے تو آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرح سے نہ صحیح، کم سے کم جتنی ہماری حیثیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ نہیں ڈر سکتے اتنا؟ وہ صحابہ ڈرتے تھے، انبیاء ڈرتے تھے، صدیقین صالحین وہ حق ادا کرتے تھے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ڈرتے تھے۔ نہیں ڈر سکتے تم تو گھبرانے کی ضرورت ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق ما استطعتم، اے میرے بندو، میرے مومن بندو بندیو، ویسا نہیں ڈر سکتے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اللہ سے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق ما استطعتم، جتنا تم ڈر سکتے ہو اتنا تم ڈرو، یعنی حلال کو حلال جانو، اسے اختیار کرو، حرام کو جان کر اس سے مکمل احتیاط کرو، صحیح کو صحیح سمجھو، اس کو اپناؤ، اس پر چلو اور چلاؤ، غلط کو غلط سمجھو، غلط سے خود کو بچاؤ، دوسروں کو بچاؤ۔ یہی تو کیا صحابہ نے، یہی تو کیا انبیاء نے، یہی تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی تو کیا مہدی مراد اللہ معصوم عن الخطا تابع رسول اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کہنے کو بہت کچھ کہنے کے جذبات آتے ہیں، وقت کی تنگی، دامن کشے بیاں، جب اچھی باتیں ہوتی ہیں تو آپ بھی سن لیتے ہیں، کہہ دینے کی عادت ہے۔ آپ نے سن لیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں کہنے سننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے دکھائے، باطل کا منہ اللہ کالا فرمائے، اور سچ کو سچ کر کے بتائے۔ اس لیے کہ جس طرح سے سورج کو ہتھیلی سے چھپا نہیں سکتے، اسی طرح سے سچ کو جھوٹ کے ذریعے سے چھپا نہیں سکتے۔ اس لیے سچے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے، اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم کو سچا پکا موحد بنا، یا اللہ ہمیں سچا پکا قرآنی بنا، یا اللہ ہمیں سچا پکا محمدی بنا، اور یا اللہ ہمیں سچا پکا مہدوی بنا۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔